واقعہ کربلا، حق اور باطل کے درمیان آخری لکیر۔ ذرا ٹھہریے، یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا، یہ دو کرداروں کا سامنا تھا۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف حکومت کا دعوے دار یزید بن معاویہ۔ یزید اقتدار چاہتا تھا، ایسا اقتدار جس میں بیعت زبردستی ہو، جس میں حق اور باطل کا فرق مٹ جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت کر لیں تاکہ ظلم کو بھی دین کی مہر مل جائے۔ اور امام حسین وہ تھے جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی، جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ذرا ٹھہریے، یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں، یہ اسلام کے ضمیر کی آواز ہے۔ یہ ہے واقعہ کربلا۔ سن 61 ہجری، کربلا کی جلتی ہوئی ریت، ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور دوسری طرف صرف 72 جانشار، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہے۔ امام حسین تلوار کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو نکلے تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ کربلا میں پانی بند کر دیا گیا، 3 دن ننھے بچے پیاس سے تڑپتے رہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 ماہ کا معصوم، امام حسین نے اسے آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے کو تو پانی دے دو۔ جواب میں تیر آیا، ننھا علی اصغر باپ کی گود میں شہید ہو گیا۔ ایک ایک کر کے حسین کے ساتھی حق پر قربان ہوتے گئے۔ آخرکار امام حسین بھی حق کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ میدان کربلا میں خاموشی چھا گئی، لیکن ظلم ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کربلا کی وہ رات جب خیمے جلائے گئے، شام ڈھل چکی تھی، رات اپنی سیاہ چادر پھیلا چکی تھی، وہ رات جس میں آسمان بھی گواہی دے رہا تھا۔ اسی اندھیری رات میں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ جلتے ہوئے خیمے، اڑتی ہوئی چنگاریاں اور ریت پر بکھرا ہوا خوف۔ ننھے بچے بغیر سائے کے، بغیر پانی کے، جلتی ہوئی ریت پر ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ یہ وہ رات تھی جب صبر کا امتحان اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اسی رات جلتے ہوئے خیموں کے درمیان ایک باہمت عورت کھڑی تھی۔ یہ تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ بھائی شہید ہو چکا تھا، بھتیجے شہید ہو چکے تھے، سب کچھ لٹ چکا تھا، مگر زینب ٹوٹی نہیں۔ آپ جلتے ہوئے خیموں کے درمیان بچوں کو سنبھالتی رہیں، حوصلہ دیتی رہیں اور صبر کی تصویر بنی رہیں۔ یہ کربلا کی رات تھی، مگر زینب کے کردار نے اس رات کو قیامت تک کے لیے روشنی بنا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کربلا کے بعد دربار یزید میں کھڑی ہوئیں، قیدی لیکن کمزور نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے کربلا میں خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے، حق تھوڑا ہو تب بھی حق ہوتا ہے، باطل کتنا ہی طاقتور ہو، باطل ہی رہتا ہے۔ کربلا کوئی ماضی نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ جب ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کی جائے تو یزید پیدا ہوتے ہیں، اور جب حق کے لیے سر کٹایا جائے تو حسین زندہ رہتے ہیں۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو ان کے گھرانے پر، سلام ہو کربلا کی مٹی پر، اور سلام ہو اس حق پر جو کربلا میں زندہ ہو گیا۔